اور یہ جو اعتراض ہے کہ جماعت احمدیہ پہ کہ جی ہم ختم نبوت کے قائل نہیں، دعوے دار وہ بنے پھرتے ہیں، بلکہ عجیب بات مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی فیضان ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے تو وہ تو یہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے انہیں ماننا پڑے گا کہ وہ اس آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا یقین عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے، رسولن الی بنی اسرائیل ان کو فرمایا گیا، لیکن ان کے آنے کا عقیدہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس چیز کو وہ کرتے ہیں، اور وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کے بطور نبی دنیا میں کام کریں گے۔ تو ختم نبوت کی مہر کو کون توڑنے والا ہے؟ وہ توڑنے والے ہیں، لیکن الزام جماعت پہ لگتا ہے۔ اور جماعت کا موقف یہ ہے، میں آپ کے پاس ایک تحریر پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت اس کی کہ کون ختم نبوت کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اس میں اگر تھوڑا سا ایک اور حضرت مسیح السلام کے ارشاد کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لاتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ پھر تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ امتی ہو کے آئیں گے۔ اول تو پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ زندہ ہوں گے تو کوئی بات بنے گی نا، قرآن کریم تو اور احادیث نبویہ اور تاریخی حقائق بہت ساری باتیں، عقل نقل سب اس بات پہ شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم جو ناصرہ میں ظاہر ہوئے تھے وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا یعنی لغو خیال ہے کہ اگر بفرض محال کہا بھی جائے کہ وہ آئیں گے اور وہ امتی ہوں گے، وہ امتی نہیں ہوں گے، امتی ہو نہیں سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہ لمبا حوالہ ہے، میں اس میں سے صرف ایک قصہ پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں، یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں۔ اور اسی جگہ سے ان لوگوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جو خواہ نخواہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ دنیا میں لاتے ہیں، اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ہزار کوشش کی جائے اور تعویل کی جائے، یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا، اور آپ کی پیروی سے نہیں بلکہ براہ راست مقام نبوت حاصل رکھتا ہوگا، اور اس کی عملی حالتیں شریعت محمدیہ کے مخالف ہوں گی، اور قرآن شریف کی سری مخالفت کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا اور اسلام کی حد تک عزت کا موجب ہوگا۔ یقیناً سمجھو کہ خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ بے شک حدیثوں میں مسیح موعود کے ساتھ نبی کا نام موجود ہے، مگر ساتھ اس کے امتی کا نام بھی تو موجود ہے۔ اور یہ تعویل کرتے ہیں بعض لوگ کہ جی وہ آئیں گے لیکن پہلے امتی ہو جائیں گے، پھر بعد میں وہ نبوت ملے گی، یعنی پہلی نبوت سے وہ ڈی گریڈ ہو جائیں گے، ایک انعام سے محروم، اور انعام سے محرومی تو غضب ہے۔ بہرحال حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں اور یہ تعویل کہ پھر اس کو امتی بنایا جائے گا اور وہی نو مسلم نبی مسیح موعود کہلائے گا، یہ طریق عزت اسلام سے بہت بعید ہے۔ جس حالت میں حدیثوں سے ثابت ہے کہ اسی امت میں سے یہود پیدا ہوں گے، تو افسوس کی بات ہے کہ یہود تو پیدا ہوں اس امت میں سے اور مسیح باہر سے آوے۔ کیا ایک خدا ترس کے لیے یہ ایک مشکل بات ہے کہ جیسا کہ اس کی عقل اس بات پر تسلی پکڑتی ہے کہ اس امت میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کا نام یہود رکھا جائے گا، ایسا ہی اسی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ اور مسیح موعود رکھا جائے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتارا جائے اور اس کی مستقل نبوت کا جامہ اتار کر امتی بنایا جائے؟
اگر کہو کہ یہ کاروائی بطور سزا کے ہوگی کیونکہ ان کی امت نے ان کو خدا بنایا تھا، کیونکہ بعض مولوی یہ کہتے ہیں کہ جس وجہ سے، تو حضور فرماتے ہیں تو یہ جواب بھی بیہودہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ کیا قصور ہے. تو عقل نقل کسی پہلو سے بھی یہ بات یعنی ہرگز قابل قبول نہیں، بلکہ اسلام کی حد تک کا موجب ہے کہ پرانے نبی کو لا کے پھر امتی بنا کے سزا کے طور پر اور پھر ان کا نبی بنایا جائے. جب امتی نبی کے قائل ہیں تو اس امت میں سے جو نبی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ظاہر ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی صداقت کے نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں. اس بارے سے بھی اس امت میں سے ہونا چاہیے کہ اس امت کا نام خیر امت رکھا گیا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ خیر امت کی اصلاح کے لیے اور کسی قوم کا فرد لے کے چن کے اس کو اس کی اصلاح کے لیے لایا جائے. اس میں یہ ابھی جس طرح ماشاءاللہ اتنے یہ خوبصورت دلائل ہیں اور روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے بات، لیکن اس میں پھر ایک میرے خیال ایک جو المیہ ہے پاکستان کے عوام کا وہ یہ ہے کہ انہیں ایکسس نہیں ہے. انہوں نے آج تک کبھی پڑھ کے نہیں دیکھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں دیکھا. کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اچھا فلان جگہ پہ جا کے دیکھ لو اور اس میں دلائل پڑھ لو. تو اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ کہاں پہ ہیں تو ہمارے جو غیر جماعت ناظرین ہیں. حضرت مسیح السلام کی بہت ساری کتب میں یہ مضمون ہے. یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے یہ حقیقت الوحی سے ہے، اور میں عرض کروں گا کہ اب تو انٹرنیٹ کی سہولت جگہ جگہ مہیا ہے، اور لوگ مولویوں سے جو ڈرتے بھی ہیں، اول تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مولویوں سے ڈرتے بھی ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے ایمان کو تو بچائیں. اس پہ فی الوقت کوئی پابندی نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ اور انٹرنیٹ پہ www.alislam.org پہ ہماری یہ مسیح موعود السلام کی ساری کتب مہیا ہیں، اور بھی مختلف جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات، تجلیات الہیہ ہے، حقیقت الوحی ہے، براہین احمدیہ ہے، اور بہت ساری کتب ہیں جن میں یہ مضمون جو ہے وہ بیان ہے. تو سارے دلائل ان کو وہاں سے مل سکتے ہیں، اور لوگوں کو پڑھنا چاہیے. مولوی کے ڈر سے اپنے ایمان کو تو تباہ نہ ہونے دیں. جی ہاں بالکل، اس کو خطرے اس میں نے پہلے ہی کافی تباہ کر دیا ایمان. ابھی جس طرح نصیر کا مسئلہ نے بتایا کہ ہماری جماعت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ www.alislam.org ہے. اس کے اوپر حضرت اقدس مسیح، یہ ہمارے غیر جماعت ناظرین کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں پہ بکس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بکس روحانی خزائن کے طور پہ کے عنوان میں ہیں، اور ان کے اندر تمام یہ کتب موجود ہیں. تجلیات الہیہ، حقیقت الوحی، تمام کتب آپ دیکھ سکتے ہیں. انہیں خود دیکھیں، انہیں خود پڑھیں، خود سمجھیں، اور آپ کو تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کو کس حد تک گمراہ کیا گیا. اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ سوال پوچھنے والے کا کہنا ہے ان دوست کا کہ اگر امام مہدی اور مسیح موعود نے آنا تھا تو صحیح بخاری اور مسلم میں معین اور قطعی الفاظ میں کوئی حدیث کیوں موجود نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب تفصیلی بیان کرنے سے پہلے، اس کے بیان ہونے سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں، کیونکہ جو 6 احادیث کی کتابیں سیاستہ کہلاتی ہیں ان میں سے یہ سب سے مقدم ہیں اور ان کو صحیحین کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں حصر کیا جاتا ہے کہ صرف ان 2 کتابوں میں ذکر ہو تو تب وہ مانیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کس نیت سے وہ سوال کرتے ہیں، ماننے کی نیت سے یا اعتراض کی نیت سے. سب سے پہلے تو ایک مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف جائے. اللہ تعالیٰ کا لفظی الہام ہے، محکم کتاب ہے، اور ہر دلیل سے اور ہر رہنمائی کے لحاظ سے بہترین رہنمائی ہے جو قرآن مجید میں بھی ملتی ہے. تو سب سے پہلے تو قرآن مجید کی طرف جانا چاہیے، پھر اس کے بعد احادیث کی کتابوں کی طرف جائیں. اور احادیث کی کتابیں کوئی 6 نہیں ہیں، بلکہ 1000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابیں ہیں جو چھوٹی بڑی مختلف مرتب کی گئی ہیں. ساری کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال درج ہیں، اور بہترین معیار یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی کتاب میں بھی ہو اور قرآن مجید سے وہ ٹکراتی نہ ہو تو اس کو، اور قرآن مجید کی تائید کرتی ہو اس کے مضمون کی، تو اس لحاظ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. پھر یہ بات